آج اکنامک سروے جو ہے وہ اس کی رپورٹ آئی ہے، اس پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کیا کہنا ہے، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں ان ٹرمز آف نیو گورنمنٹ کولیگز who have and who are joining us starting July 1, 2024. اور اسی سلسلے میں the last thing is the right sizing of the federal government. IMF کی قسط ہمیں ملی ہے۔ دیکھیں this is against many odds. جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اگینسٹ انڈیا، اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی، اور انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہیں۔ جی بخاری صاحب، آج اکنامک سروے کی یہ رپورٹ آئی ہے، اس کی بیسس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اکنامک پرفارمنس کس حد تک سیٹسفیکٹری تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکنامک سروے کا پریزنٹ کیا جانا جو ہے یہ ایک ریچول ہے بیفور دا بجٹ۔ ہر بجٹ کی پریزنٹیشن سے ایک دن پہلے اکنامک سروے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی ہوتا ہے بیسڈ آن دا پرفارمنس آف دا گورنمنٹ ان دا لاسٹ ایئر، یعنی جولائی سے 2024 سے جو فزیکل ایئر شروع ہوا تھا 2025 میں جو ختم ہوا ہے، اس میں پرفارمنس حکومت کی کیا رہی ہے۔ تو ایک تو مجھے اس بات کے اوپر تھوڑی سی خوشی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا بھی چاہیے کہ کوئی فگر فجنگ نہیں کی گئی ہے اس کے اندر، چونکہ اورنگزیب صاحب پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں، لہٰذا ان کے سٹیکس نہیں ہیں کہ مجھے اگلی دفعہ ووٹ ملنا ہے نہیں ملنا ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنا بھی سچ بولا جا سکتا ہے وہ بولا جائے۔ تو مجھے اس میں کہیں بھی فگر فجنگ جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے کہ روزی پکچر دکھانے کی بجائے، اس کو انہوں نے ذکر بھی کیا بیچ میں کہ میں 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے نہیں کروں گا، میں تو جو صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جتنا بھی مختصر وقت میں ہم اس کو اسٹڈی کر سکے ہیں اس میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی، دانستہ جھوٹ بولنے کی کوشش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جو اچیومنٹس انہوں نے گنوائی ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے، اس کا ہم ذکر بھی کریں گے، لیکن ہم نے اس پرفارمنس کو اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ اس فزیکل ایئر میں غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے یا اس میں کوئی آسانی آئی ہے۔ یہی میرے خیال سے کسی بھی بجٹ کو چیک کرنے کا ایک کرائیٹیرین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اقدامات جو کیے گئے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر ڈاؤن سائزنگ کہہ لیجئے، رائٹ سائزنگ کہہ لیجئے، جو منسٹریز کم کی ہیں، جو ڈپارٹمنٹس جو ہیں ختم کیے ہیں، جو ڈویژنز کو مرج کیا ہے، یہ ہر بجٹ کے اندر نعرہ مارا جاتا رہا تھا، لیکن اس کے اوپر کبھی عمل درآمد کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس حکومت نے اور خاص طور سے اورنگزیب صاحب نے اس کے اوپر یقینی طور پہ بے پناہ کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں تھوڑے سے فگر حوصلہ افزا دکھائی دے رہے ہیں اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ دوسری بات ہے انفلیشن، جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے، وہ میرے خیال سے ابہام دور کرنا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ جو قیمتیں ہیں ان کو ان سے نیچے لے آئیں، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو قیمتیں جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار کو نہ صرف روکا جائے بلکہ نیچے لایا جائے۔ اگر آپ دوسرے کرائیٹیرین کے اوپر جج کریں تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی اس لیے رہی ہے کہ انہوں نے انہیرٹ کی تھی حکومت جب 40+ کے اندر انفلیشن ریٹ تھا، جو کہ اب انڈر 5 ہے، 4.6 کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ درست ہے، جو کہ دکھائی دیتا ہے کہ درست ہے، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر باہر کے ملکوں کا اعتماد ہے وہ بحال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس کے کرائیٹیرینز اور اس کے اشاریے اتنے واضح ہیں کہ کوئی شخص ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس کا تذکرہ بھی کیا ابھی اورنگزیب صاحب نے، وہ ہے آئی ایم ایف کی جو قسط ہم کو ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک نے جو ہمارا لون جو تھا $80 کروڑ کا وہ جو ریلیز کر دیا ہے، اور آئندہ 10 سال تک بھی مسلسل اس کو جاری رکھنے کا اندیہ بھی دے دیا ہے۔ پھر بلومبرگ پر چلے جائیے، بلومبرگ ہے، فچ ہے، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے بہتر ہونے کو اکنالج کیا ہے،
جو فیصلے کیے گئے ہیں، جن پر عمل درآمد ہوا ہے، جو کمٹمنٹس کی گئی تھیں، مثال کے طور پہ آئی ایم ایف نے جتنی کنڈیشنز لگائی تھی اس قسط کے جاری کرنے پر یا اس لون کے اپروو کرنے پر، خود آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر آلموسٹ سب کے اوپر عمل ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی بات اگر چھڑی ہے تو جیسا اورنگزیب صاحب نے بھی کہا، ہمیں بھی ضرور اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو آئی ایم ایف کے ڈائریکٹرز ہیں ان میں ایک ہندو بنیا بھی ہے، جس نے 2 کوششیں کی۔ ایک اس نے کوشش کی کہ اس سال کا اجلاس نہ ہو تاکہ یہ ڈیفر ہو جائے معاملہ جو ہے کئی مہینوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اجلاس اگر ہو تو اس کے ایجنڈے میں پاکستان کی یہ جو قسط ملنی ہے یہ شامل نہ ہو۔ تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے جنگی محاذ پر عسکری طور پر جوتیاں ماری بھارت کو، جس کو اتنا بڑا تکبر تھا اپنے اوپر۔ اس کے بعد جو ہمارا ڈیلیگیشن ابھی گیا ہوا ہے، یہ جنگ کے دوران جو ہم نے رابطے کیے تھے، جس طریقے سے ہم نے اپنے بیانیے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بھی بہت پذیرائی ملی، اور ایک طرح سے میں بالکل سیف سٹیٹمنٹ اگر دوں تو وہ کہ اس اعتبار سے بھی ہندوستان جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہے۔ جہاں تک اکنامک ریلیشنز ود ڈفرنٹ ورلڈ پاورز کا تعلق ہے، اس میں بھی بہت بہتری ہے۔ یا روس جو ہے اس کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، ہندوستان کو اس کے اوپر بڑی تکلیف بھی ہے۔ اسی طرح جیسا میں نے کہا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ جتنے بھی ہمارے ریسورسز جس کو کہہ لیجئے کہ جہاں سے ہمیں اکنامیکلی اسسٹنس مل سکتی ہے، وہاں ہماری صورتحال بہت بہتر ہے۔ بخاری صاحب عام آدمی ایک کی زندگی سوال کی ہم ہے، نے بات کی۔ بخاری صاحب ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ میکرو اکنامک لیول پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے، اعداد و شمار بہتر ہو رہے ہیں، لیکن کیا مائکرو اکنامک لیول پر بھی بہتری آ رہی ہے؟ کیا عام عوام کو، عام آدمی کو بھی اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، ریلیف مل رہا ہے؟ دیکھیے، مائکرو اکنامک اس وقت بہتر ہوگی جب آپ کی میکرو اکنامکس کی پالیسیز ٹھیک ہے، آپ اپنے ریسورسز اگر ایکسپلور نہیں کریں گے تو عام آدمی کو آپ ریلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرفارمنس بہتر رہی ہے۔ میں یہ تو بالکل بھی نہیں مانتا، نہ میں یہ کہوں گا کہ آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک۔ نو، بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف خود انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ابھی تو ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے۔ تو ایز آف ٹوڈے، بجٹ سے پہلے، اس کے باوجود کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کوئی روزی پکچر نہیں دکھاؤں گا، میرا خیال یہ ہے کہ بجٹ کے بیچ کچھ ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس سے یقینی طور پر عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ جب یہ بجٹ پریزنٹ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر سائیڈ بارز کے اوپر کمپیریزن تھا پرائیویسیز کا، اگر آپ نے بھی دیکھا ہو، وہ ہم سب نے دیکھا ہے، اس کے اندر اگر آپ ان فگرز کو بلیو کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ایک عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یا جنہیں ہم اشیاء ضروریہ کہتے ہیں، جو ڈے ٹو ڈے آئٹمز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں یقینی طور پر کمی آئی ہے۔ دیٹ مینز ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی تھوڑی سی آسان ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بجلی کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے نہیں ہے کہ جو 30 روپے پر لیٹر بڑھ گیا 20 دن میں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ڈالر اگر آپ دیکھیں تو اس کی سٹیبلٹی بھی حکومت کی اکنامک پالیسیز کی ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یقینی طور پر بہت کچھ کیا جانا ابھی باقی ہے، لیکن جو کچھ اب تک ہو چکا ہے میرا خیال سے اس سے اگر آپ مفر کریں یا اسے نہ مانیں، یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اکنامک اعتبار سے ایک پبلک سیکٹر کا بندہ، جو پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ آتا ہے، وہ پھر تاجروں کے معاملات کو بھی بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس پورے عرصے میں آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کی حالت کیا رہی ہے۔ اس نے تاریخ رقم کر دی ہے، ایک دن نہیں، اچانک نہیں، بلکہ کنسسٹنٹلی اٹ از آن دا رائز۔ دس از آلسو اے ویری گڈ ریفلیکشن آف گورنمنٹس اکنامک پالیسیز۔ تو اس کا میرے خیال سے کریڈٹ اگر ہم نہ دیں اورنگزیب کو تو بہت زیادتی ہوگی۔ جی بخاری صاحب، جی بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ کل اب بجٹ آنا ہے، تو اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام آدمی کو اس میں ریلیف ملے گا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹف بجٹ آئے گا جس سے عام آدمی کی زندگی مشکل ہوگی تو پولیٹیکلی اس حکومت کو بہت سیٹ بیک ملے گا۔ اس لیے کہ جو بھی اپوزیشن فیکٹرز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ دوسری دیگر جماعتیں ہیں، تو ان کو بہت بڑا موقع ملے گا ٹو گو ٹو دا پیپل اینڈ ٹیل دم کہ یہ ہے جی آپ کی وہ فیوریٹ گورنمنٹ جس نے یہ حال کر دی ہے آپ لوگوں کا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب بھی پوری کوشش کریں گے، اور جیسا ہم نے دیکھا جو پرائم منسٹر نے سٹیٹمنٹس دیے تھے اس کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں اس کو تو بہت حد تک یعنی غریب آدمی کے، عام آدمی کے لیے
کچھ کرنے کی ایک خواہش آپ کو دکھائی دے گی، ایک آپ کو ول نظر آئے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر بھی اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ ہم کم کریں گے۔ وہ جو ہمارے گوہر صاحب ہیں لیک سٹی والے، جو پہلے منسٹر بھی رہے ہیں، گوہر اجاز صاحب، انہوں نے کہا کہ 35% پریشر ہے عام آدمی کے اوپر، تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کا، اس کو خدا کے لیے 20% پر لے آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو ہے وہ کچھ خوش زندگی، تو خیر کیا مطلب ہے، ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے بیچ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اگر اس کے اوپر کام ہوتا ہے تو یقینی طور پہ ہماری چونکہ پاپولیشن کی میجورٹی جو ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، اور ایک بات اور بھی میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا طبقہ بھی تنخواہ دار طبقہ ہی ہے، جو میکسیمم جو بجٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے زرعی ٹیکس وصول کرنے کے اوپر، جس کی طرف اشارہ کیا ہے بہت واضح انداز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے اور بہتر ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو کیفیت اس وقت کسانوں کی ہے، وہ ان نمائندہ ہیں یعنی تنظیمیں ہیں، جو منظرنامہ وہ پیش کر رہی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ پہلے تو حکومت پاسکو کے ذریعے ساری پروکیورمنٹ کر لیتی تھی گندم کی، اس دفعہ جو ہے اسے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اور کسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل لاچار ہیں اور ان کی زندگی جو ہے عذاب ہو گئی ہے۔ اگلی دفعہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید گندم بوئے ہی نہ۔ یہ جو کیفیت ہے جو ماضی کی حکومتوں میں ہم نے دیکھی کہ جب اچھا وقت ہو، کراپس اچھی ہو جائے تو ایکسپورٹ کر دیں، اور جب کمی واقعہ ہو تو پھر مہنگی باہر سے منگا لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال پچھلے سال سے ہماری جان اس بدت سے تو چھٹی ہوئی ہے، اور چھٹی ہی رہنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسان کو آپ بے یار و مددگار رولتا ہوا چھوڑ دیں۔ میرے خیال سے بجٹ میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب کو خاص طور سے بھی، چونکہ ہماری زراعت کی بنیاد، ہماری جو اکانومی ہے اس کی بنیاد زراعت ہے، ہمارا کسان جو ہے وہ میجر کنٹریبیوٹر ہے ٹو پاکستان اکانومی، اس لیے ان کو لاچار اور بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے ان کی بہتری کے لیے جو بھی ممکن ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ کاٹن کی پیداوار ہو، چاول کی ہو، گندم کی ہو، اس میں اگر کمی ہو رہی ہے تو اس کا پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کی اشیاء ضروریہ ہیں، اور اس سے اکانومی جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کی حالت کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بخاری صاحب، ابھی آپ نے بھی کہا کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہمارا ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بھی، ایون ہمارے ریٹیلرز، بہت بڑے بڑے شادی ہالز، وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ تو اگر اس طرح سے ریلیف دیتے رہے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کو کیسے انکریز کریں گے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں میرے خیال سے حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ بزنس ہے اس کو ٹیکس کی چھوٹ دے دی جائے۔ اب یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا کہ اس کا تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن یہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں۔ اب کس حد تک اس میں کامیابی ہوتی ہے وہ اب آنے والے وقت میں دیکھیں گے، بلکہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا، کل بجٹ جب آئے گا تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جی بخاری صاحب، ایک اور ہمارے جو ناظرین، جو ویورز ہمیں دیکھتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، تو ان کا کنسرن ہے کہ بھی پینشن پروگرام اناؤنس کیا گیا ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری جو ہے ایمبیگوٹیز ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ اس کو کلیئر کریں کہ کس طرح کا جو یہ پروگرام لایا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، اورنگزیب صاحب نے وعدہ تو کیا ہے کہ وہ پینشنر کے معاملے کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہ بڑھے، لیکن جو کچھ ہم سن رہے ہیں یا جو عندیہ ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پینشنر کی زندگی جو ہے وہ آسان تو ہونے نہیں جا رہی ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، لیکن یہ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے اس قوم کی خدمت کی ہوئی ہے، اپنی زندگی کے بہترین سال اس حکومت کو دیے ہوئے ہیں، تو ان کی زندگی کو آسان بنانا چاہیے، اس میں مشکل نہیں آنے دینی چاہیے۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ کل جو ہے وہ بجٹ جب پیش ہو رہا ہوگا تو سرکاری ملازمین باہر جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوں گے، یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال سے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہ دار طبقے کو، پینشنرز کو جتنا زیادہ ریلیف ممکن ہو سکتا ہے وہ دینا چاہیے۔ جی بخاری صاحب، یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کے پی کے سی ایم علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، وفاق کو بھی قرض دے سکتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک اتنی بڑی بڑک ہے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے تو بات اس وقت نہیں کرنا چاہوں گا،
اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کی، ہم بات کر رہے ہیں اکنامک سروے کی، جی لیکن وہاں پر ایک طرف تو یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، تنخواہیں ہم قرض لے کے دیں گے، اور دوسری طرف وہ چلے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو قرض دینے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ NFC کا جلدی سے ایوارڈ یعنی اجلاس ہو تاکہ وہ جو اجلاس ضم ہوئے ہیں اس کے پیسے ہمیں مل جائیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی اس بڑک کی بنیاد کیا ہے. بہرحال بڑکے مارنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی PTI جانی جاتی ہے اس کے لیے کہ بڑکے ان سے جتنی مرضی مروانے، چاہے وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں، چاہے وہ 50 لاکھ گھر ہوں، چاہے 90 دن میں کرپشن ختم ہو رہی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں اس کو ایک بڑک سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں.